قمر چیمہ بھائی یہ بتائیں کہ رشین کی اگر بات کریں، روس اور یوکرائن جو ہے وہ گندم سمیت اجناس اور توانائی کی عالمی سطح پر بڑے سپلائر ہیں. ان کی جنگ نے پوری دنیا سمیت پاکستان پر بھی میں سمجھتا ہوں شدید جو مہنگائی ہوئی ہے، اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی. اگر صدر ٹرمپ جنگ بندی کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے عالمی سطح پر کیا اثرات ہوں گے اور پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے، اس کا ذرا کمپیریزن کیجئے گا. دیکھیے، آپ جو بات کر رہے ہیں گندم کے حوالے سے، آپ نے بات کی، تھوڑی آواز کٹ رہی اور آپ نے بات کی فوڈ سیکیورٹی کی، میرا خیال ہے. تو اس میں دیکھیں بٹ صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں تھوڑی تھمتی ہیں یہاں پہ اور ڈونلڈ ٹرمپ تھوڑا سا رول ادا کرتے ہیں اور یورپین یونین بھی اس چیز کو محسوس کرتی ہے کہ ہمیں یہ جو رول ادا کرنے لگا امریکہ، اس کو سمجھنا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ پھر شاید ایک اسٹیبلٹی آئے گی انٹرنیشنل سسٹم کے اندر. لگتا تو یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک پریشانی ہے بٹ صاحب کہ اگر یورپین یونین کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو پوٹن کی کنڈیشنز ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے، تو پھر ایک اور چیلنج جو ہے بٹ صاحب آ جائے گا. سو اس میں اس وقت رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے وہ بڑی ڈیلیکیٹ ہے. اس وقت لندن کے اندر ایک برٹش پرائم منسٹر کیئر سٹارمر نے یورپین یونین کا اجلاس بلایا ہے یوکرین کے اوپر، جس میں امریکنز موجود نہیں ہیں. یہ بھی ایک بڑی پریشانی والی بات ہے سب کے لیے. سو اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ چیزیں کیسے سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں یہاں پہ، اور جو بینیفٹس ہیں یوکرین سے وہ کیسے لیے جائیں گے یا کس طرح لیے جائیں گے، میرا خیال ہے اٹس ٹو ارلی. میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں جو فرما رہے ہیں آپ. 2.26 میرا خیال ہے برٹش پاؤنڈ جو ہیں وہ یوکرین کو جنگ جاری رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لیکن آپ سے پہلے اور آپ کے ساتھ موجود بھی ہیں ویسے اس وقت بریگیڈیئر صاحب، وہ فرما رہے تھے کہ یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں تو امریکہ کی مدد کے بغیر یہ رشیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا یہ کوئی ایسی بات ہے. یورپین یونین کو تھوڑا اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، یورپین یونین کے 32 میں سے جو 30 ممالک ہیں وہ آلریڈی 2% آف در جی ڈی پی دے رہے ہیں نیٹو کے اندر، اور اگر تمام یورپین یونین جو ہے وہ سپورٹ کرے یوکرین کو تو بہت سارا چیزیں ہو سکتی ہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ امریکن جتنے پیسے دے رہے تھے $100 ارب جو زیلنسکی کے مطابق انہوں نے دیے ہیں، اس میں کچھ $63 بلین جو ہے یا $66 بلین ڈیفنس کے لیے تھا. باقی جو پیسہ تھا وہ اکنامک سپورٹ تھی، بجٹری اسسٹنس تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ اپنی کوششیں اپنے آپ کے لیے سارا کچھ دے رہا تھا، لیکن یہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ یورپین یونین کو اگر یہ سوچنا پڑ جائے کہ ان کو سارا کچھ خود کرنا پڑے گا، تو میرا خیال ہے یورپین یونین کر سکتی ہے. اس وقت یورپین یونین کے اندر بڑی پینک ہے. ابھی حال ہی میں امریکی وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس فرانس کے اندر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر کانفرنس تھی اس کے اوپر بڑی عجیب قسم کی باتیں کی. پورے یورپ کے اندر پینک ہے کہ یہ ہمارے کس طرح کے اتحادی ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کی ایک رائے سامنے آئی ہے کہ پینک ہے. قمر بھائی، آپ جو بات کر رہے تھے ابھی، اس وقت جو صورتحال ہے اگر یورپی یونین ساری اکٹھی ہو گئی تو پھر وہ امریکہ اور رشیا کے سامنے ایک پہاڑ کی مانند سامنے آ جائے گی. میں آپ ہی سے قمر چیمہ صاحب آپ ہی کے پاس واپس آتا ہوں، بریگیڈیئر صاحب سے یہ سوال ویسے میں دوبارہ پھر کروں گا. لیکن چیمہ صاحب جو دفاعی بجٹ ہے وہ رشیا کا دیکھے، رشیا، امریکہ، چائنا مسکرا رہا ہے اور آپ ساری یورپی یونین کو اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ آگے نکل جائیں گے. ہاؤ اٹ پاسبل قمر چیمہ بھائی؟ دیکھیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یورپین یونین کے بارے میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ یورپین یونین کی جو فارن پالیسی ہے وہ انتہائی سلیوش قسم کی فارن پالیسی ہے. اب یہ یورپین یونین کو احساس دلایا ہے امریکنز نے کہ آپ اپنا بندوبست خود کر لیں. یہ جو ٹرانس اٹلانٹک الائنس ہے یہ کام نہیں کرنے والا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے، آپ اپنا ڈیفنس بجٹ 2% سے بڑھا کے 5% آف دا جی ڈی پی کریں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کسی کو سیکورٹی گارنٹیز نہیں دیتے. اگر امریکن سیکورٹی گارنٹی یورپ کو نہیں دیتے تو پھر یورپین یونین کو خود اپنے فیصلے کرنے پڑیں گے. اور یوکرین بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی تم مجھ سے منرلز تو لے رہے ہو لیکن مجھے سیکورٹی گارنٹی کیا دیتے ہو، مجھے کیا گارنٹی دیتے ہو کہ رشیا میرے پہ حملہ نہیں کرے گا.
میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو فارن پالیسی ہے یہ امریکہ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے یہ لارجلی گو کہ وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں پریزیڈنٹ ہیں ان کی مرضی ہے جو مرضی کریں لیکن جو لارجر امریکن انٹرسٹ ہیں وہ بڑے کمپرومائز ہو رہے ہیں اور اس وقت یہ ایک رائٹ ونگ حکومت ہے ایک ٹھیک کہہ رہے ہیں قمر چیمہ بھائی بریگیڈیئر صاحب آپ کو میری ابھی شاید آواز نہیں آ رہی تھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے پہلے فرمایا تھا قمر چیمہ صاحب بھی ایکسپرٹ ہیں انہوں نے بات کی ہے کہ اگر ساری یورپی یونین اکٹھی ہو گئی تو پھر ذرا کام آگے بڑھ جائے گا رشیا اور امریکہ کے لیے ڈیفیکلٹ ہے آپ کی بات کو یہ سیکنڈ نہیں کر رہے کیا رائے دیں گے پھر آپ جی ہاں دیکھیں کہ میرے خیال میں ایون یورپین یونین کے اندر بھی اختلافات ہیں آپس میں وہ ان کے آپس میں بھی اختلافات ہیں یہ ڈیوائیڈڈ ہیں اور اس میں ہے لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ جو ڈیسیجنز لے رہا ہے وہ تو اب یہی سمجھ ہے نا کہ وہ کہتا ہے امریکن انٹرسٹ میں ہم کر رہے ہیں نو وارز لیکن ہم نے اپنی اکانومی ٹھیک کرنی ہے لیٹس میک امریکہ گریٹ اگین اس پوائنٹ آف ویو سے ان کی سوچ ہے آلدو اس کے ودن امریکہ میں ڈیموکریٹس کی طرف سے مخالفت آ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ ان لانگر رن میں جو ایک میسج ابھی جس طرح میں نے کہا ایک نیا ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں یورپینز دے آر نو ایٹ دیئر اون انہوں نے یہی کہا ہے کہ یورپین کنٹریز سے اپنا دفاع خود کریں اور لیکن یہ ہے کہ اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم کہ یہ اب جا کے اس کیپیبلٹی اس میں اتنے ابھی جس طریقے سے اس سمٹ میں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے لیکن اس میں ٹائم لگے گا کتنے پیچھے نیٹو کے دیکھیں نا 1949 کے بعد سے جب سے نیٹو بنی تھی اس کے بعد سے یہ سارے ممالک ایک ساتھ ملے ہوئے تھے اور امریکہ بیسیکلی واز دا مین سیکورٹی جو دینے والا تھا اب ان کے نکلنے سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں سو اٹ ول ٹیک ٹائم لیکن جرمنی کا ہے جو لیڈنگ کنٹری ہے فرانس ہے اور اس کے بعد یونائٹڈ کنگڈم ہے یہ اس پہ ڈیسیجن میکنگ میں ابھی ہے اس میں ابھی جو سمٹ ہوگی اس میں دو جس طرح میں نے کہا کہ دو ایجنڈا پوائنٹس ہیں کہ ہم اپنے ڈیفنس کیپیبلٹیز کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں اور سیکورٹی گارنٹیز کیسے ہم دلوا سکتے ہیں ٹو یوکرین ان کیس وہاں سے ایک سیز فائر ہوتا ہے بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب اور انتہائی قابل احترام بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب تھے میرے ساتھ جو باتیں ناظرین مجھے سمجھ آئی ہیں اگر یہ معاملات آگے بڑھے یورپی یونین کے اور امریکہ کا صدر اسی طرح آگے بڑھتا رہا اور یہ معاملات بہتر ہو رہے تو شاید مہنگائی کی جانب ان کا خیال ہے کہ یہ بہتر ہوگا لیکن میری دعا ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ ہونا چاہیے ناظرین ایک شارٹ بریک پر جا رہا ہوں اب میرے ساتھ رہیے گا ابھی واپس آتا ہوں اور آ کر میں واپس آپ کو ایک بڑی خبر دینے جا رہا ہوں ناظرین خبر یہ ہے ناظرین اس وقت کہ پہلے تھا CIA پھر جناب انویسٹیگیشن آ گئی لیکن مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام پولیس کا سٹرکچر تبدیل کر دیا ہے اب پولیس ایک نئے انداز سے آ رہی ہے کیونکہ بارہا مرتبہ کوشش کی گئی کہ پولیس کا عوام کے ساتھ ایک ایسا بندھن بن جائے جس کے ساتھ گڈ ریلیشن جس کو آپ کہتے ہیں وہ ڈیولپ ہو جائے اس کے لیے تھانوں کو بہت خوبصورت بنایا گیا نئی بلڈنگز بنا دی گئی اور جناب نئی وردیاں پہنا دی گئی لیکن پھر بھی پاکستانی عوام کا پنجاب کے عوام کا پولیس کے ساتھ جو رویہ ہے وہ درست نہ ہو سکا لیکن اب ایک نئے انداز سے پنجاب کی پولیس مریم نواز لے کے آ رہی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے